استغفار ایک سپر پاور ہے جو زندگیاں بدل دیتا ہے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار جو ہے زندگی بدلنے کا راز کتنے دن میں شروع ہوتا ہے؟ یہ ویڈیو اسی کے بارے میں ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی استغفار کی طاقت سے زندگی کب تک بدلتی ہے۔ یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھنا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے استغفر اللہ سے ریلیٹڈ سورہ بقرہ، درود شریف اور بہت ساری ایسی اللہ کے ناموں پر یا اسلامک جو تعلیمات ہیں اس پر ویڈیوز بناتی ہوں، جس سے پڑھنے سے، جس کو سمجھ کر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ بہت ساری میں نے میریکل اسٹوریز بھی اپنے چینل پر شیئر کی ہیں جو استغفر اللہ سے ریلیٹڈ ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے لوگوں کی لائف میں کیا میریکل ہوئے اور درود شریف پڑھنے سے لوگوں کی زندگیاں کہاں سے کہاں پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کیسے معجزات کرے۔ تہجد کے اوپر بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ استغفار ایک ایسا زبردست عمل ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ وہ بابرکت ذکر ہے جو نہ صرف گناہوں کی کثرت جو ہوتی ہے وہ ہماری زندگی سے مٹاتا ہے، بلکہ مال و دولت، رزق، روزگار، روزی، صحت، کاروبار اور سکون، سب کچھ جو بند دروازے ہوتے ہیں زندگی میں وہ سب کھول دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فائدے رکھے ہیں۔ جو شخص استغفار جو ہے وہ کثرت سے کرتا ہے، کثرت دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کثرت آخر ہوتا کیا ہے؟ کثرت ہوتا ہے کہ آپ جس کو بہت زیادہ ٹائم پڑھتے ہیں یا 313 سے زیادہ تک پڑھتے ہیں وہ ہوتی ہے کثرت۔ جو لوگ کثرت سے استغفار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، ان کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو سمجھنے والی اصل بات یہ ہے کہ استغفار کب تک کیا جانا چاہیے اور اس کے زبردست فائدے جو ہوتے ہیں وہ کب ملنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر کوئی پوچھتا ہے۔ بہت سارے سبسکرائبر کہتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں اس کے اثرات نہیں پتہ چل رہا ہے، یا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری جو پریشانی ہے وہ کب ختم ہوں گی، استغفار جو ہے استغفار کی وجہ سے ہماری زندگی کب چینج ہونا شروع ہوگی۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری فرمائے گا۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ استغفار صرف گناہوں کو نہیں مٹاتا بلکہ رحمت خدا کا بھی ذریعہ ہے، یعنی کہ ہماری زندگی میں رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگی میں وہاں سے اللہ تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو سولو کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار ایک ایسی کنجی ہے جو اپنی زندگی میں رحمتیں، برکتیں اور خوشحالی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ آپ کی تقدیر، آپ کا نصیب، آپ کے مقدر میں لگے تالے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے کھول دیتے ہیں اور آپ غیر معمولی صلاحیتوں سے آپ کی مشکلات کو آسان بنا سکتا ہے استغفار۔ ہر قسم کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، پریشانیوں سے نجات بخشتا ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، لوگ سوچتے ہیں کہ ہم استغفار پڑھ لیں اپنے مسئلوں کے لیے، ہم یہ نہیں سوچتے، ہم آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ استغفار جو ہے وہ دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے جب گناہ ہی نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جب فائل کھولیں گے لوگوں کے سامنے، ہمارے جب فائل کے اندر گناہ ہی نہیں نکلیں گے تو ہمارے لیے کامیابی کا راستہ کیا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے گی، اور دنیا میں کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں استغفار پڑھنے والوں پر ایک بہت بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریبی بندوں میں شامل کر لیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل کرتے ہیں، اسے تہجد کی توفیق دیتے ہیں۔ استغفار پڑھنے سے بہت زیادہ میریکلز ہوتے ہیں، 360 ڈگری اینگل لائف جو ہوتی ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہمارے جو گناہ کے کالے دھبے ہمارے دل کے اوپر لگ گئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سیاہ داغ جو ہوتے ہیں وہ سب دھو دیتے ہیں، اور استغفار گناہوں کو صرف مٹانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ صحت، رحمت، ہر چیز کا سبب استغفار ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو خوشی میں، ہر تنگی کو کشادگی میں اور ہر پریشانی کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور کچھ بزرگان دین جو ہیں ان کا تجربہ ہے، اگر کوئی مسلمان 3 دن خلوص کے ساتھ استغفار کر لے تو آپ اس کی زندگی میں زبردست برکت کو آنا محسوس
شروع کر دیں گے، یعنی کہ آپ کو محسوس ہوگا، اگر آپ 3 دن سے زیادہ بالکل دل کے ساتھ استغفار پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ میری زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ اس چیز کو فیل کریں گے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے جو دل میں گناہ کی وجہ سے دھبے لگ چکے ہیں وہ سب ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کا دل جو ہے وہ کلین ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ اپنے آپ میں یہ چیز محسوس کریں گے، آپ ان برکت کو محسوس کریں گے کہ آپ کا جو دل جو ہے پہلے پریشانیوں میں تھا، آپ ہر وقت بے چین رہتے تھے، تو استغفار کی پابندی کی برکت سے دل جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، ذہن کو بھی سکون نصیب ہوتا ہے۔ جبکہ کچھ لوگوں نے 7 دن تک مسلسل استغفار کے اس کے زبردست برکت اور تجربات شیئر کیے ہیں، اور یہ ریئل بات ہے، میں نے خود استغفر اللہ کو اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے، اور لوگوں نے بھی بتایا ہے کہ وہ مشکلات سے ان کو نجات ملنا شروع ہو گئی استغفار کی جب انہوں نے کرا، تو انہوں نے استغفر اللہ کرنا جب شروع کرا تو ان کو 1 ہفتے کے اندر ہی تبدیلیاں آنا شروع ہو چکی تھیں، انہیں محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اب ہماری لائف جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یعنی وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی چھوٹی چھوٹی مشکلات جو ہیں وہ سالو ہوتی ہوئی نظر آنے لگی تھیں، اور رزق میں سب سے زیادہ جو مطلب ان کو پریشانی ان کی دور ہوئی ہے وہ رزق کے معاملے میں دور ہوئی ہے، ان کی رزق کی تنگی جو ہے وہ 3 سے 7 دن کے اندر ہی دور ہونا شروع ہو گئی تھی، ان کی روزی میں برکت ہونے لگی، غیب سے ان کے پاس مدد آنے لگی۔ اس کے علاوہ جو بہت بڑی بڑی پریشانیاں لوگوں کی ہوتی ہیں ان میں بتاتے ہیں لوگ کہ ہمیں 40 دن کا عرصہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے 40 دن کے اندر ہماری لائف میں برکتیں آنا شروع ہو گئیں۔ 40 دن کا عرصہ، پھر 40 دن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کرتا ہے، اور 40 دن جو ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر تبدیلی کے لیے بہت زیادہ اہم مانے جاتے ہیں۔ اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ 40 دن تک لگاتار استغفار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے اللہ تعالیٰ انہیں راستہ دکھاتا ہے جو انہوں نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے، جبکہ اکثر علماء جو بولتے ہیں 40 دن 70 دن 40 دن تک کا بتاتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں کہ 70 دن میں جو ہوتا ہے بلا ناغہ اگر کوئی استغفار کرتا ہے تو اتنی زیادہ معجزاتی تبدیلیاں اس کی لائف میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ اب آپ سے بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ پوچھیں گے کہ کتنا ٹائم استغفار کرنا چاہیے۔ دیکھیں کچھ تو ویڈیوز دیکھ کر اپنی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ پوری کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، آپ اگر استغفار کے بارے میں بتاؤ گے اور ان کی لائف میں کچھ چینج نہیں ہو رہا ہے تو وہ آپ کے پاس آ کے پوچھیں گے، تو آپ انہیں یہ بات بتا سکتے ہیں کہ اتنا عرصہ لگ سکتا ہے۔ دیکھیں کوئی مطلب لمٹ نہیں ہوتی، کسی کا کام 1 دن میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں ہم کس نیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم کتنی بار پڑھیں، تو دیکھیں آپ کتنی بار بھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دن بھر میں اگر 1 بار بھی سچے دل سے استغفار پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ آپ کم سے کم دیکھیں، آپ 1200 بار کے لیے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 1200 بار پڑھنے سے لوگوں کی لائف میں جو میریکلس ہوئے، لوگوں کے جو تجربات جو ہیں وہ میں نے شیئر کیے ہیں، 2000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس کے علاوہ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے ہر حال میں آپ استغفر اللہ کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بیسٹ ٹائم جو ہوتا ہے وہ استغفر اللہ کرنے کا کون سا ہوتا ہے، تو دیکھیں استغفر اللہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ بہترین ٹائم ہے ایک وہ ہے تہجد کے وقت کا ٹائم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اپنے بندے سے کہتے ہیں کہ مانگنے والا کوئی ہے مجھ سے، میں اسے عطا کروں۔ تو جب اس ٹائم آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تہجد کا وقت دیکھیں کتنا اہم ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کی ساری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور تہجد جو ہے وہ بہت محبوب نماز ہے۔ سارے نبیوں نے تہجد کی نماز پڑھی، سارے صحابی تہجد کی نماز پڑھتے تھے، صحابیوں پر تہجد کی نماز فرض تھی، یعنی کہ دیکھیں کتنی محبوب وہ نماز تھی۔ تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اپنے بندے کی ہر دعا قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اور انسان جب جوانی میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر رشک آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہونا ہے اگر آپ کو، تو آپ استغفار کریں اور تہجد کی نماز اپنی لائف میں ضرور شامل کر لیں، اور تہجد کے ٹائم آپ ایک تسبیح یا جتنا آپ کا دل چاہے آپ استغفار پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے، آپ دوسرے ہی دن تیسرے ہی دن دیکھیں گے، آپ جس بھی مقصد کے لیے آپ استغفار پڑھ رہے ہیں آپ کی لائف کی وہ جو پریشانی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کرنا جو لوگ بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنا سب کچھ نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے سمپل سا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور آپ استغفر اللہ کو پرماننٹ اپنی لائف کا حصہ بنا لیں۔ آپ
دیکھتے رہ جائیں گے، اتنے معجزات ہوں گے، آپ کی ہر پریشانی جو کچھ آپ اپنی لائف میں چاہتے ہیں اگر وہ جائز ہے تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کو ضرور مل کر رہے گی۔ اور آپ یہ ویڈیو ان لوگوں تک ضرور شیئر کریں جو اپنی لائف میں بہت زیادہ پریشان ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی اس چھوٹی سی چیز سے، اس چھوٹے سے استغفر اللہ سے اپنی لائف میں فائدے اٹھا سکیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کی زندگیوں کو معجزات سے بھر دیں۔